نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہمارے لیے ایک باعث نجات ہے، ہمارے لیے باعث نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے سے ہی ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کریں گے تو ناظرین ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ناظرین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب ہے انسان کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ انسان کی زندگی بہت سی مختصر ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دوسری آیت کریمہ میں جو تلاوت کی ہیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور معاشرے کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، مہلک بیماریاں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کے سارا نچوڑ اس آیت کے اندر ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں، اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں، یقین مانیے ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہمارا برا اخلاق جو ہے، سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہمارے ہر معاملات اچھے ہو جائیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوئیں گی۔ لیکن جو انسان، جو شخص، جو ابن آدم جو ہے اس آیت پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ناظرین، عقل مند انسان وہ ہے جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ شخص، وہ مسلمان، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی لیتا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے ناظرین، اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اترنے والا ترجمہ ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو انسان غصے کو پی لیتا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کی بات کو درگزر کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے آدمی کے لیے کیا انعام ہے؟ ایسے آدمی کے لیے کیا انعامات ہیں؟ اللہ نے 7 انعامات بھی دے دیے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تم غصے کے پی لو اور لوگوں کو معاف کر دو، بلکہ اللہ نے کہا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آج اگر ہم غصے کو پی لیں گے، اپنے غصے کو چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ رب العزت کو یہ نیکی بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اللہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز پسند ہے، تو اللہ، ناظرین، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے، جس نے ہمیں پالا، جس نے انسان کو عقل دی، جس نے انسان کو پیدا کیا، یہی وہ انسان ہے جو آج زمین پر اکڑ رہا ہے۔ اس کے سانس نکل جائیں گے تو یہ قبر کے اندر چلا جائے گا، اگر زندہ ہے تو انسان ہے، اگر انسان کے سانس نکل جائیں تو وہ میت بن جاتی ہے، وہ مردہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں، ایسی خرافات ختم ہونی چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو لڑائی کے اندر کسی کو گرا لیتا ہے، ناظرین، بلکہ بہادر آدمی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہادر آدمی کہا ہے،
وہ کون سا بہادر آدمی ہے؟ اللہ اکبر، وہ کون سا بہادر آدمی ہے جو غصے کو پی لیتا ہے، جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، جو نیچے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، وہ بہادر آدمی ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں، اگر لوگوں کو دیکھا جائے، معاشرے کو دیکھا جائے، الٹ بات ہو چکی ہے، غلط بات ہو چکی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بہادر آدمی وہ ہے جو غصے کو پی لیتا ہے، اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ بہادر آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا کے اندر بہادر آدمی تو بہت ہی برا شخص بن جاتا ہے، اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دوسرا بھی قتل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان کسی کو معاف کرتا ہی نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کو معاف کرے گا تو میں بھی اسے معاف کروں گا، لیکن اگر انسان کو نہیں معاف کرے گا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ ناظرین، ہمارے دل جو ہے نرم ہونے چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آتے ہیں میرے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے علاوہ نصیحت کریں۔ فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصے کو چھوڑ دو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ کرنا حرام ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں غصے کو پینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا میں نے ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت ہی درد دل کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ایسے برے لوگوں سے اللہ رب العزت، ایسے برے لوگوں سے اللہ معاف فرمائے۔ ناظرین، آج میں ایک سفر میں تھا تو میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، راستے میں کافی لوگ اکٹھے ہیں، ہجوم ہے کافی لوگوں کا۔ وہاں پہ گئے، جا کر پوچھا کیا معاملہ ادھر ہوا ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں ایک آدمی آ رہا تھا، وہ بیچارہ مزدور آدمی تھا، دودھ سیل کرنے کے لیے جا رہا تھا، پیچھے سے دو نوجوان آدمی آتے ہیں، انہوں نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے، انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور وہ جو مزدور آدمی تھا، دودھ والا تھا، اس کی ٹانگوں پہ 8-10 فائر لگائے اور وہ بیچارہ زخمی ہو گیا۔ فائر لگانے والے بھاگے، ہم نے پہچان لیا کہ فلاں لڑکے تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو فائر کرنے والے تھے اس کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، جس نے قتل کیا تھا اس سے 20 سال کی سزا ہوئی، قتل جس نے کیا تھا اسے 20 سال کی سزا ہوئی، 20 سال کے بعد وہ رہا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے عقل دے دی، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اللہ نے اسے نمازی بنا دیا، لیکن جب 20 سال کے بعد آتا ہے، جس آدمی کو قتل کیا تھا اس کا ایک بیٹا تھا، جس آدمی کو قتل کیا تھا اس کا ایک بیٹا تھا، جب اس کا باپ قتل ہو گیا اس وقت اس لڑکے کی عمر 1 سال تھی یا 1.5 سال تھی یا 2 سال تھی۔ ناظرین، آج وہی لڑکا جس کی عمر 2 سال تھی آج وہ 18-19 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے باپ کے بدلے لے رہا ہے، اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہے۔ وہ آدمی جس نے 20 سالہ جیل کی قید کاٹی، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، وہ نمازی ہو گیا۔ پہلے اس لڑکے نے جس کی 18 سال عمر تھی، جس کے باپ کو قتل کیا، جس وقت وہ پیدا ہوا تھا اور 2 سال کی عمر میں اس کا باپ قتل ہو گیا، لیکن آج وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ آج وہ 18 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس کا جو اس کے باپ کا قاتل ہے اس کو اس نے 1 سال پہلے قتل کیا۔ آج کی بات یہ ہے کہ اس کا خون جو ہے اس نے معاف نہیں کیا، بلکہ وہ لڑکا جس کا باپ قتل ہوا تھا اس نے آج دوسرے بھائی کو بھی فائرنگ سے زخمی کر دیا۔ ناظرین، کون سی ایسے معاملات ہیں، ہم ایک دوسروں کو معاف نہیں کرتے، کون سے ایسے ہیں،
کون سے ایسے معاملات ہیں جو دنیا کے اندر ہم انتقام لیتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ناظرین، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، 1 منٹ کا انسان کا پتہ نہیں ہے۔ قتل کرنے والا قتل کر کے بھاگ گیا، لیکن وہ بیچارہ مزدور آدمی وہ پہلے معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، آپ کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں کرنا، لیکن میرے خلاف ایکشن نہیں لینا۔ وہ پہلے معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن معاف کرنے والوں نے اسے معاف نہیں کیا بلکہ بے قصور اسے مارا۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے۔ ناظرین، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے دوست کو معاف کر دینا چاہیے۔ آج ہم اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو معاف کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی معاف کرے گا۔ اگر ہم آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو معاف کریں گے، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ایسے بے حس آدمیوں کو اللہ ہدایت دے، اللہ ایسے بے حس آدمیوں کو اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو ایسی ہدایت دے کہ وہ سب کو معاف کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے غصوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے غصوں کو پی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔